وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ شعراء آیت نمبر 141 سے 153، درس کا نمبر ہے 1735. آج کا موضوع، کیا آخرت کی کامیابی کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کذبت عاد المرسلین. عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین. میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون. تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدائے رب العالمین کے ذمے ہے. اتبنون بكل ريع آیة تعبثون. بھلا تم ہر اونچی جگہ پر ابس نشان تعمیر کرتے ہو. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ. اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو. أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ. اس نے تمہیں 4 پایوں اور بیٹوں سے مدد دی. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. اور باغوں اور چشموں سے. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے. إن هذا إلا خلق الأولين. یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں. وما نحن بمعذبين. اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا، سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 141۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم، اور جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس تبلیغ کے عوض میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ سامعین کرام، حضرت صالح علیہ السلام ان کو پیغمبر بنا کے بھجوائے گئے۔ وہی الفاظ ہیں جو تمام پیغمبروں کے واقعات میں شروع میں بیان ہوئے ہیں، آخر میں بھی تقریباً ایک سے واقعات ہیں۔ اس سے ایک بات ہم نے نوٹ کرنی ہے کہ اللہ کی ہدایت کا سے جس نے بھی انکار کیا یا اس کا مذاق اڑایا، اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ اور دیکھیں، یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ اتنی بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ کی ہدایت اول تو ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنے اللہ کو بلا دیا ہے، ظاہر کو منزل بنا لیا ہے، اور کیا کیا خرابیاں ہیں جو گزشتہ قوموں میں تھیں اور ہم میں نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لینا کوئی ایک خرابی جو گزشتہ قوموں میں تھی وہ ہم میں موجود ہے بدرجہ اتم۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ میں اصل میں مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام جن لوگوں کے پاس بھجوائے گئے یہ کافر تھے، لیکن کیا کیجئے کہ ہم نے بھی وہ کافرانہ صفات اپنا لی ہیں، ہم میں ایک مومنانہ صفت باقی نہیں ہے، کیونکہ ہم میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، بالکل واضح بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایمان کے بارے میں تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ ایمان ہے کیا چیز، اس کا مطلب کیا ہے۔ بس وہ اسی لفظی کلامی طور پہ ایمان ایمان کہتے رہتے ہیں، ورنہ تو دیکھیں دین اسلام کا ایک ذرے کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں کہ دین اسلام کیا ہے۔ دین کو ہم نے چند عبادات کا مجموعہ بنا لیا ہے، عبادات کو، چند ظاہری عبادات کو ہم نے اصل دین سمجھ لیا ہے، باقی زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، جبکہ دین اصل یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے یعنی زندگی کو یا اپنے طریقے زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ اور یہی بات دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمائی ہے، الا للہ الدین الخالص، کہ خبردار، دین بتانے کا حق یا دین اصل میں تو اللہ کا ہے، یعنی زندگی اللہ کی ہے۔ یہ دین میں آپ کو کہتا ہوں نا تو آپ بس دماغ میں میری یہ کھچڑی پکتی ہے کہ لوگ تو کچھ اور الگ مطلب لے کے فارغ ہو جائیں گے۔ مرد کہیں گے کہ ہم نے تو مٹھی بھر داڑھی رکھ لی ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں، بس بات ختم، روزانہ کلمے کی تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ ایک نظریہ زندگی ہے جس میں آپ اپنے زندگی کا رخ دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف کر لیتے ہیں اور زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں،
اور اب اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور اللہ کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی اطاعت اختیار کرو اور زندگی اس کے لیے خالص کر لو۔ دین کا میں نے ترجمہ کیا ہے زندگی، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ خناس بھرا ہوا ہے کہ دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے محض چند کاموں تک، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ہر ایک نے اپنا دین بنایا ہوا ہے، اپنا طریقہ زندگی بنایا ہوا ہے۔ ہمارے تو دیکھیں گمراہی تو اتنی پھیلی ہوئی ہے، مختلف آپ کے فرقے موجود ہیں، یہ بہری ہے، یہ اسماعیلی ہے، کہتے مسلمان ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نام نہیں لیتا کیونکہ ضرورت نہیں ہے نام لینے کی، اصل میں دین کو ہم نے غلط سمجھا ہے۔ پھر یعنی اسلام کی شکل کو مختلف فرقوں نے بگاڑ لیا ہے، شکل یعنی چند علامات کو اختیار کر لیا ہے اور بس وہ مار۔ خیر میں دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو چند ایک جماعتوں کا نام لیا، اس کو تو چھوڑ دیں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ نے دین کو کیا سمجھا ہے؟ محض کلمہ پڑھ لینا، محض نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کر دینا، ایسا تو نہیں ہے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ دین جو ہے دراصل زندگی کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا نام ہے، اور دیکھیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں، جب آدم کا قصہ بیان ہو رہا ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ ایک جملہ ہے اس میں، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ اہبطوا، اترو، یہاں سے اترو، دنیا میں جاؤ، اور دنیا میں زندگی اگر تم نے اپنی مرضی سے گزاری، یہ تھوڑا سا میں تفصیلی بات کر رہا ہوں اس آیت کے ترجمے کی، تمہاری کامیابی نوٹ کر لیں، اے انسان تمہاری کامیابی تمہیں میں اپنے لیے بنا رہا ہوں، اور تمہاری کامیابی، نجات، تمہاری معراج اس میں ہے کہ تم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ میری مرضی سے زندگی گزارو۔ تو اب جس نے میری ہدایت جو کہ میں پیغمبر کے ذریعے بھجواؤں گا اس کے مطابق زندگی گزاری، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ کامیاب ہوں گے۔ لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلائیں، یعنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری، یہ لوگ جائیں گے جہنم میں، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ ہمارے ذہن میں ایک خناس ہے کہ بھئی کلمہ پڑھ لیا ہے تو کوئی دنیا کی ہستی آپ کو یعنی جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی، یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ اور یوم آخرت میں، حقیقت میں تو وہ یقین نہیں رکھتے، وما ہم بمؤمنین، یہ یقین کرنے والے نہیں، ان کا تو یقین ظاہر پر ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ آیت ہمارے لیے ہے، آج کے مسلمان کے لیے۔ ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں اور جنت ہمارا ٹھیکہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال آپ سوچیں یہ باتیں تو میں کہتا رہتا ہوں، تو ہر پیغمبر کی یہ جو دعوت ہے ہم اس سے انکاری ہیں۔ دیکھیں مختلف پیغمبروں کی حال بیان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ابتدائی کلمات
اللہ یعنی جو پیغمبر اپنے امت کو کہتے ہیں یہ ساری جو ہے الا تتقون. اب مثال کے طور پہ اپنی طرف اس کا رخ کر لیں نا. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. پیغمبر جو بھی ہے فرض کرے ہمیں کہہ رہے اے مسلمانوں کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اے محمد رسول اللہ کا نام لینے والوں کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس زبان سے تو کلمہ ہے، اعمال کافرانہ ہے، اعمال مشرکانہ ہے، تمہارے نیتیں خراب ہیں، تم نے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، ساری جد و جہد دنیا کے لیے وقف کر دی ہے. الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ ہمارے لیے ہے دراصل. فاتقوا اللہ واطیعون. اب میں اللہ کا رسول ہوں تو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، نافرمانی کی صورت میں جو عذاب ہے اس سے ڈرو. اور علاج کیا ہے؟ پیغمبر کی اطاعت. واطیعونی. یہ ہم دیکھیں یہ جتنے بھی واقعات آئے ہیں 7 ہیں یا 8 ہیں جو بھی ہیں، تو یہ اس کا آغاز اور اس کا انجام ہمارے لیے ہے. بہرحال میں آگے چلتا ہوں. اتترکون فیما ہاہنا آمنین. کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ اتترکون، اچھا تھوڑا ترجمہ پڑھ لوں پھر بات کرتے ہیں. فی جنات، یہ باغات ہیں تمہارے پاس، چشمے ہیں، بزروع، اور کھیتیاں ہیں، نخلستان ہیں، طلعها حزیم، جن کے خوشے رس بھرے ہیں. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور تم پہاڑ کھود کر فخریہ اس میں عمارتیں بناتے ہو. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. تو اللہ سے ڈرو اور جو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کی بات مت مانو، بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے. دیکھیں یہ ساری جو ہے یعنی اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا مطلب اس کا؟ یعنی فی ما ہا ہونا، یہاں جو ہے، جو یہاں موجود ہیں ان چیزوں کے درمیان. ہم تو دیکھیں قرآن میں ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ بھی اس کی وضاحت کے طور پہ میں پیش کر رہا ہوں. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. وہ لوگ، یہ ہمارے بارے میں ہے، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں کہ بس میں ٹھیک ہوں، شادی میں نے کی ہوئی ہے، میں ڈاکٹر ہوں، شادی ہے، میں بیگم صاحبہ بھی لیڈی ڈاکٹر ہیں اور 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، اور دونوں بیٹوں نے انہوں نے بھی اسپیشلسٹ بن گئے، ڈاکٹر بن گئے. بیٹیاں جو ہیں وہ بھی 4 میرے بیٹے ڈاکٹر ہیں. تو یہ دیکھیں اللہ کا بڑا کرم ہے. دیکھیں ردو بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، ہم صرف دنیا پر راضی ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کے اطمینان کا باعث کیا ہے؟ فراغت، اطمینان، خوشی، ظاہری طور پہ تمام آسائشات. اور یہ دیکھیں اسی طرف دوڑ ہے، ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق اچھے سے اچھا گھر بنا کے، کوئی لوگ فارم ہاؤس بنا لیتے ہیں، کوئی بڑے گھر بنا لیتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں. یہ سب آج کل ہو رہا ہے، اسی پر ہم خوش ہیں. دکان کھولی ہوئی ہے، کاروبار چل رہا ہے، کارخانہ لگایا ہے، کاروبار چل رہا ہے، میں گریڈ 26 میں ہوں اور لاکھوں روپے تنخواہ ہے، اوپری آمدنی بھی ہے یا نہیں بھی ہے. دیکھیں دنیا اگر حلال بھی ہو لیکن آپ کا مقصود اگر اللہ نہ ہو تو یہ سب کچھ حلال حرام بن جاتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں.
بالکل میں آپ کو تسلی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ذرائع آمدن اگر آپ کے حلال بھی ہوں، آپ حلال خرچ بھی کر رہے ہیں، حلال کھا بھی رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی کا رخ آپ نے اگر اللہ کو بھلا دیا ہے اور آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، آپ کی ساری کوششیں ظاہر کے لیے ہیں، آپ اپنی حقیقت کو بھولے ہوئے ہیں اور اپنے اللہ کو بلایا ہوا ہے، آپ نے اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، تو یہ زندگی حرام ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ زندگی حرام ہے۔ تو بہرحال ہمارا یہ خیال ہے کہ بس ہم یہاں یہ سب بچے میں نے لگا دیے، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، بیٹیاں جو ہیں اپنے سسرال میں خوش ہیں، بیٹے جو ہیں میرے پاس ہیں، 2 بہویں ہیں، اور بس سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ کوئی ذلیل ذہنیت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی جتنی ہم لوگوں کی ہے۔ صرف دنیا ردو و فریحو بالحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے یہ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ یہ تو متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارتا تخشون کسادہا و مساکن تردونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری جوڑے، بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، اور تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور جو تجارت جس میں نقصان سے تم بچتے ہو، اگر تم یہ سب کچھ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ کی راہ میں کوشش سے، تو اب تم انتظار کرو، عذاب کے تم قابل ہو۔ دیکھیں دھوکے میں نہ رہیں، میں قرآن کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں بیان کر رہا، اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے۔ خواہ میں کیوں آپ کو ڈراؤں؟ آپ تو مبتلا ہیں، ہم تو فتنے میں پڑے ہوئے ہیں دنیا کے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ لوگ تو دنیا کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے اس پر ہم خوش ہو رہے ہیں اور یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو فاتقوا اللہ واطیعون، پیغمبر کہتا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور جو حد سے بڑھ گئے ہیں ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن ہم کر رہے ہیں۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ، یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہمارے والدین بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، ہماری بیوی ہو سکتی ہے، ہماری شوہر ہو سکتی ہے، یہ ہم سب حد سے بڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم دنیا کا رخ جس طرف ہے تو اسی طرف ہمارا رخ بھی ہے، یہ بات نوٹ کر لینا، ہمارا رخ بھی اسی طرف ہے، اور فساد ہمارے اندر بھی ہے اور فساد دنیا میں بھی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اصلاح نہیں کر رہے ہم۔ خیر پھر جواب کیا آیا؟ قالوا انما انت من المسحرین، تو انہوں نے پیغمبر کو کہا کہ اے پیغمبر تم تو ایک سحر زدہ شخص ہو، تم بہکی باتیں کر رہے ہو، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری ہی طرح ایک انسان ہو، اور اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ اچھا اس میں یہ ہے انما انت من المسحرین کہ تم سحر زدہ آدمی ہو۔ سحر زدہ آدمی یعنی اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، دوسرے کے اختیار میں ہوتا ہے، سحر جس پر جادو ہو گیا۔ تو اب دیکھیں جادو 2 قسم کا ہے، ایک ظاہر کا ہے اور ایک باطن کا ہے۔ اگر میں جادو کے لفظ کو
تھوڑا سا بدل لوں تو زیادہ بہتر ہوگا. دیکھیں دیوانگی، انسان بغیر دیوانگی کے دنیا میں نہیں رہ سکتا. یا تو یہ دنیا کا دیوانہ ہوگا یا یہ اللہ کا دیوانہ ہوگا. سبحان اللہ. ہم لوگ ہیں دیوانے دنیا کے، اور جو دنیا والے ہیں وہ اللہ والوں کو، جو اللہ والے ہیں ان کو یہ یعنی یہ دین اللہ والوں کی باتیں دیوانگی سی لگ رہی. یہ کیا کہہ رہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. مجھے خود لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھئی تم جو کہہ رہے ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا. مختلف باتیں ہیں نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، تم بس اپنے ایک دھن میں لگے ہوئے ہو. تو یہ ہمیشہ کہا گیا ہے، پیغمبروں کو یہ کہا گیا ہے مسحر. تو میں آپ کو بات کر رہا تھا، بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ یا تو آپ دنیا کے دیوانے ہوں گے یا آپ اللہ کے عشق میں مست ہوں گے. کیوں؟ مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ شدید محبت کرتا ہے اللہ سے، ان کو اللہ پیارا ہوتا ہے، اپنی آخرت پیاری ہوتی ہے، آخرت کی ناکامی سے ڈرتے ہیں، لہٰذا وہ جو بات کرتے ہیں وہ دنیا والوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اللہ والے، اللہ کی طرف بلانے والے جو باتیں کرتے ہیں وہ دنیا والے اول تو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. نمبر ایک، اگر سن لیں تو وہ اس کو قابل عمل نہیں سمجھتے. تم کہاں رہ رہے ہو، کون سے زمانے میں رہ رہے ہو، لوگ چاند تک پہنچ گئے. یہ مجھے لوگ کہتے ہیں بعض اوقات، لوگ چاند تک پہنچ گئے، تم کون سی باتیں کر رہے ہو. تو اب مطلب یہ ہے کہ مسحر. تو میں آپ کو جو پوائنٹ کہہ رہا تھا کہ دیوانگی، عاشق، یا تو آپ دنیا کے عاشق ہیں، پھر اللہ والے یا ان کی باتیں جو ہیں آپ کو کچھ بیگانہ سی لگیں گی. تو اسی لیے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ ما انت من المسحرین، ما انت الا بشر مثلنا، اور تم ہماری طرح کے ایک انسان ہو. یہ بھی ایک بات ہے. اصل میں تو دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو چاہنے والے نہیں ہیں. اللہ کی محبت کی بجائے ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں، پر ہیں، اور دو محبتیں ایک دل میں نہیں ٹھہر سکتی. تو پھر یہ ما انت الا بشر مثل، تم ہماری طرح کے ایک انسان ہو. ولئن، دوسری جگہ ہے ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون. پھر قوم کہتی ہے کہ اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی بات مانی تم تو نقصان میں پڑ جاؤ گے. یہ تو تمہیں کہہ رہے کہ یہ جو ہمارے خدا ہیں ان کو چھوڑ دو، تو ہم تو یہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ آج بھی لوگ، ہم مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو اپنے اہداف مقرر کر لیے ہیں دنیا کے، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. تو بہرحال یہاں تک سبق ہے، اور پھر انشاءاللہ بات کریں گے آیت نمبر 155 سے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین فاتقوا اللہ وأطیعون
ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کذبت ثمود المرسلین۔ اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون۔ جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ انی لکم رسول امین۔ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون۔ تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدائے رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین۔ کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون۔ یعنی باغ اور چشمے۔ وزروع ونخل طلعها ہضیم۔ اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین۔ اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون۔ تو خدا سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین۔ اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔